تعریف و ثنا حمد و کبریائی پاک مطہر مطیب کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و بابرکت کے لیے خاص ہیں، جو سب کا حاجت روا ہے، جو سب کا مشکل کشا ہے، جو سب کی دستگیری کرنے والا، جو سب کو رزق فراہم کرنے والا، جس خالق کائنات نے کن فیکون کے کلمے کے ذریعے ساری دنیا کی تخلیق کی۔ اس کے بعد لا تعداد انگن کروڑوں درود و سلام آقا سیدنا سید ولد آدم، سید و شاف محشر، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، خلق عظیم کے مالک، تاجدار ختم نبوت کا لقب پانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ان کے بعد لا تعداد کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام، علی ھذا القیاس دنیا کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے اس دین حنیف کی آبیاری کے لیے شریعت اسلامیہ کے اصول، قانون، ضابطے کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کیا، مال و دولت نچھاور کیا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت اور توفیق کے ساتھ اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کائنات کے رب کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت اور توفیق کے ساتھ عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ دینے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف اپنی بارگاہ الہی میں ماتھا ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، اسلامی سال کو دیکھا جائے تو اس کا مہینہ ہے ذوالقعدہ، اس کی تاریخ ہے آج 28۔ تو 2 دن کے بعد ذوالحج کا اسلامی مہینہ اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس میں کرنے والے کام انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہہ کر مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم ہر وہ لمحہ اس کائنات کے رب کی منشا، اس کی اجازت، اس کی رضا کے مطابق گزاریں۔ اس کائنات کے رب نے اپنی عبادت کے کئی مواقع اپنے بندوں کو میسر کیے ہیں تاکہ میرا بندہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی عبادت کا طریقہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ کر کے اس پر پابند ہو کر میرا تقرب حاصل کر لے، میرے قریب ہو جائے، میرا محبوب بن جائے۔ تو ان حسین لمحات میں سے ایک ایسا خوبصورت لمحہ، خوبصورت موقعہ عشرہ ذوالحج کا پہلا
ذوالحج کا پہلا عشرہ، یہ اتنے حسین لمحات ہیں، اتنے بابرکت دن ہیں، اتنی بابرکت راتیں ہیں کہ جن کے بارے میں کائنات کے رب نے قرآن مجید میں قسم اٹھا کر یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں اسی رائے کو صحیح قرار دیتے ہیں، کیونکہ جمہور محدثین کرام کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات پر۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی عام چیز کی قسم نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی قسم اٹھاتے ہیں کسی خاص لمحے، کسی خاص موقع کی قسم اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ان کی عظمت، ان کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ رب تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کسی عظمت والی شے کی قسم اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک وہ خاص نہ ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان بابرکت ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ جس طرح رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ 10 دن 10 راتیں، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن 10 راتیں، یہ اتنے قیمتی ہیں، اتنے بابرکت ہیں کہ ان کا ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، بہت غنیمت والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ العنکبوت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے دین کی خاطر، یہ کچھ دن پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا، میرے مقتدی اگر اس بات کو فالو کرنے کی کوشش کریں تو سمجھ سکتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں ہمارے دین کو حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور ان کے لیے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ یہ تو تھی کائنات کے رب کی قسم ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے حوالے سے۔ اب آئیے ذرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی نوٹ کر لیجئے، وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہ رہے، کوئی بھی انکار نہ کر سکے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت قسم تو کائنات کے رب نے اٹھائی ہے، لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا عمل ہے، کیا طریقہ کار ہے، آئیے ذرا حدیث رسول کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل ایام الدنیا ایام العاشر، یعنی عاشر ذی الحجہ، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل غفر وجہہ فی التراب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
دنیا کے تمام ایام میں اگر کوئی افضل ترین ایام ہے تو وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ایام ہیں، پہلے 10 ایام ہیں۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کہ اگر اتنے ہی دن، ان 10 دن اور اتنے ہی دن اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کیا جائے، کیا وہ بھی ان 10 دنوں کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ولا، نہیں، ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل افر وجہہ فی التراب، سوائے اس انسان کے جس نے اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دی، وہ ان 10 دنوں سے زیادہ افضل والا عمل ہے۔ لیکن جو انسان نہیں کر سکتا جہاد، اللہ تعالیٰ کے رستے میں نہیں جا سکتا، وہ انسان کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کبھی بھی اپنا آئیڈیل بنانے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی کائنات کے رب نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام ایام میں سے اگر کوئی افضل ترین دن ہے تو وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیکی کی جائے، کوئی بھی نیکی والا کام کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا مقام اور مرتبے والا عمل ہے۔ خاص طور پر ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی ابن ماجہ کی روایت، امام احمد رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشرہ ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی اور دن نہیں ہو سکتے، لہٰذا تم ان دنوں میں، اس لیے ان ایام میں تم نے کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا ہے، والتکبیر، اللہ اکبر کہتے رہنا ہے، اللہ اکبر کہنا اور ان کلمات کی گہرائی کو سمجھ کر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ترین عمل لگتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والتحمید، تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا الحمدللہ کہہ کر۔ ان 10 دنوں میں تم نے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر والحمدللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ان ایام کو معمولی نہیں سمجھنا۔ آج 28 ذوالقعدہ ہے، 2 دن کے بعد ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس سے پہلے یہ کوشش کر لینی چاہیے، اپنا طریقہ کار اپنا لینا چاہیے، بنا لینا چاہیے، تاکہ ہمارے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو، تاکہ ہم کسی مشکلات کا سامنا نہ کر سکیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے، ان کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے
اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو یقین کیجئے کائنات کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اپنا نمونہ بنا لیا، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی، تو آج کے گزرے ان فتنوں کے ایام کے، فتنوں کے دنوں میں، فتنوں کے لمحات کے اندر آج ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب اور کامران ہو کر جنت کے وارث، جنت کے مہمان بنا دیے جائیں گے۔ پہلا عمل، پہلا کام نیکی والا ذکر و اذکار کے حوالے سے ان 10 دنوں میں صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 یا 5 فائدے، 4 یا 5 ایسے ذکر جو ہم نے کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں پڑھتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے عرض پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ذکر جو ہم نے کثرت کے ساتھ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں رات کو اٹھ کر رات کے کس حصے میں، کسی بھی حصے میں، دن کے کسی بھی حصے میں یہ الفاظ اگر ہم کلمات اپنی زبان سے ادا کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، جو انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ الحمدللہ کہتا ہے، وہ اس کے الحمدللہ کہنے سے اس کے نامہ اعمال والا ترازو جو پلڑا ہے، جو حصہ ہے، وہ نیکیوں کے ساتھ بھر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأان ما بین السماوات والارض، یہ دونوں کلمات سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان کے اندر جتنا بھی خلا ہے، 7 زمینوں سے لے کر 7 آسمان تک جتنا بھی خلا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلمات کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہ جو خلا ہے وہ نیکیوں کے ساتھ اس کے نامہ اعمال میں پر کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر صحیح مسلم کی روایت، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ 4، 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، جو بڑے محبوب ہیں، جو ہم نے کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کرنے ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یضرک بأیہن بدأت، تم ان کلمات میں سے جس بھی کلمے سے شروع کرو گے تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آج ہم روتے ہیں، اپنا رونا روتے ہیں، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے۔ احب الکلام الی اللہ 4، 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ کلمات اتنے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اتنے پسند ہیں کہ ان کلمات کے بدلے میں کوئی بھی کلمات ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ذوالحجہ کے دنوں میں دن کے کسی لمحے، کسی ٹائم مل جائے، ٹائم ضرور نکالنا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ ہم نے کوشش ضرور کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
ہم ان کے لیے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ہم ہمیشہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ تسبیحات، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ بھی روایت، کہ جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز، ذرے سے لے کر آسمان تک جو بھی چیز ہے، جن پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، ان چیزوں سے زیادہ مجھے اگر کوئی محبوب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہ کلمات محبوب ہیں، یہ پسند ہیں۔ کون سے کلمات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سبحان اللہ کہوں، میں الحمدللہ کہوں، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات میں کثرت سے ادا کرتا رہوں تو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن کے اوپر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جامع ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی حصے میں جو شخص یہ کلمات پڑھے گا، یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرے گا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، مجھے کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، اس سے بڑھ کے اور کیا مغفرت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زمین کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ اور یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ وہ سارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ پانچویں اور میری آخری بات، اللہ اکبر کبیرہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آج ہم سمجھتے ہیں 1600 صدیاں 1700 صدیاں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کا حل بتلا دیا۔ میں بھی سمجھتا ہوں جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رستے میں صدقہ و خیرات ادا کرتا ہے۔ معاشرے کا ہر انسان سمجھتا ہے، آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریشانی ختم کر دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب اہل الدثور بالاجور یصلون کما یصلی ویصومون کما تصومون وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال و دولت والے جو لوگ ہیں وہ اجر و ثواب زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، روزہ اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے رستے میں صدقہ و خیرات ادا کرتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا؟ یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے، اور میری آخری پوائنٹ ہے میرا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال و دولت والے صدقہ و خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اجر و ثواب زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صدیاں پہلے اس پریشانی کا حل بتلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پریشان نہیں ہونا، کیا اللہ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا؟ کیا صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِیحَةٍ صَدَقَةٌ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کبریائی بیان کرنا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، تم سبحان اللہ کہو یہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کے برابر اجر و ثواب، تم اللہ اکبر کہو یہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کے برابر اجر و ثواب۔ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، تم سچے دل سے خالص نیت کے ساتھ الحمدللہ کہو تو یہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کے برابر اجر و ثواب۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، تم خالص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ میں اگر تفصیل کے اندر چلا جاؤں، مختصر سی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کلمہ بتلائیے جو میں کثرت کے ساتھ پڑھتا رہوں، میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے اے کائنات کے رب، یہ کلمہ تو تیری ساری مخلوق پڑھتی ہے، تو اللہ کائنات کے رب نے اپنے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا اے موسیٰ کل قیامت کے دن ایک پلڑے میں پوری کائنات رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ رکھ دیا جائے، یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا، مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سبحان اللہ کہیں یہ ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ، الحمدللہ کہیں یہ ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ، لا الہ الا اللہ کہیں یہ ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، میں آپ معاشرے کا کوئی انسان کسی دوسرے اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ آؤ نماز پڑھنے چلیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، نیکی کا حکم کرنا یہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کے برابر اجر و ثواب۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، جو کسی کو برائی سے روکتا ہے اس کے نامہ اعمال میں بھی صدقے کے برابر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے کثرت کے ساتھ ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ہم راضی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، تو یقین کیجئے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب اور کامران ہو کر جنت کے وارث، جنت کے مہمان بنا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔